السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک شان ہے، خوبصورت صفات اور خوبصورت اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں بہترین اسماء اور بہترین صفات اور بہترین نام۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء و حسنہ ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان شان جلالی ہے اور ایک شان شان جمالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان جلالی کہ وہ احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے، عزیز ذو انتقام ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی شان جمالی ہے، شان رحیمی ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنا، اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپانا۔ یہ دو اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، ایک شان جلالی اور ایک شان جمالی۔ بندے کی زندگی اسی وقت صحیح گزرتی ہے جب اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں شانوں کا استحضار ہوتا ہے۔ ہماری زندگی صحیح اسی وقت گزرے گی جب اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں شانیں ہمارے دل پر ہمیشہ مستحضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان جلالی کا بھی استحضار ہو، اللہ تعالیٰ کی شان جمالی کا بھی استحضار ہو۔ اس کا اثر ہماری طبیعتوں پر، ہمارے مزاج پر، ہماری زندگیوں پر پڑتا ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی شان جمالی کا استحضار ہو اور شان جلالی ہمارے نظروں میں نہ ہو تو بندہ جو ہے دھوکے میں آتا ہے کہ چلو اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، گناہوں میں جری ہو جاتا ہے، نافرمانیوں میں بہت آگے بڑھتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اور اگر صرف اللہ کی شان جلال کا استحضار ہو تو بندے میں مایوسی، خوف اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہمارے دل میں برابر ہوں، اللہ کی شان جلالی کا بھی استحضار ہو تاکہ ہمارے مزاج میں عاجزی آئے، تواضع آئے، عبدیت آئے، ڈر پیدا ہو، گناہوں سے بچنا آسان ہو، اور اللہ تعالیٰ کی شان جمالی کا بھی استحضار ہو تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کی مغفرت پر ہمارا دل بھرے اور اس پر یقین آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ان دونوں شانوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے۔ کیا بتائیے؟ انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
بات پوری ہونی چاہیے. اور بات پوری کیا ہے؟ جب بھی میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں، کوئی مجھے ناراض کرتا ہے، باوجود موقع دینے کے، مہلت دینے کے سدھرتا نہیں، تو میری سزا بہت خطرناک ہے. میری سزا سے بڑھ کر، میری پکڑ سے بڑھ کر کسی اور کی پکڑ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک نام ہے المنتقم. المنتقم کہتے ہیں سزا دینے والا، پکڑنے والا، بدلہ لینے والا، ظالموں کو، نافرمانوں کو. اللہ تعالیٰ کے سارے نام رحمت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن اس نام میں بھی رحمت چھپی ہوئی ہے. المنتقم. آپ دیکھیں، آپ کے گھر میں اگر اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب کے ساتھ ان ناموں کو بیان فرمایا. المنتقم، پکڑنے والا، بدلہ لینے والا، سزا دینے والا اللہ. لیکن اس نام کو بیان کرنے سے پہلے 2 نام بہت طاقتور رحمت والے نام، اور اس نام کے بعد 2 زبردست طاقتور رحمت والے نام. سبحان اللہ. المنتقم سے پہلے 2 اللہ کے بڑے نام ہیں. البر التواب، بڑا مہربان، بڑا توبہ قبول کرنے والا. آ جاؤ اللہ کے پاس. پھر اس کے بعد فرمایا المنتقم، بدلہ لینے والا، سزا دینے والا، پکڑنے والا. پھر اس کے فوراً بعد اللہ کے 2 نام ہیں العفو الرؤوف، بڑا مہربان، بڑی محبت کرنے والا اور بڑا معاف کرنے والا. اسی لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے صفات کا تعارف فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. جب انسان اس دنیا میں اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو جب ستاتا ہے، زندگی اللہ کی ناراضگی پر گزرتی ہے، تو اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے؟ اللہ کی صفت المنتقم کیسے، اس کا ظہور کیسے اپنے بندوں پر ہوتا ہے، اس کو سمجھایا. ایک دم سے اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑتے نہیں. ایک دم سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو جو ہے نا، کسی کے کسی عمل پر اللہ سزا نہیں دیتے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اگر نافرمانوں کو ایک دم اللہ پکڑنے پر آ جائیں، ایک ایک گناہ پر پکڑنے پر آ جائیں، دنیا میں ایک بھی باقی نہیں رہے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ ہر گناہ پر پکڑنے پر آ جائیں، نہیں، لیکن اللہ بڑے کرم والے ہیں، فضل والے ہیں، رحم والے ہیں. جب کوئی کسی کی زندگی راستے سے ہٹتی ہے، ہدایت سے ہٹتی ہے، بغاوت پر، سرکشی پر، ظلم و زیادتی پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کے موقع لاتے ہیں، ہدایت کے موقع اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں شکر کے ذریعے، تاکہ متوجہ ہو جائے بندہ کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں. کبھی کبھار تکلیفیں لاتے ہیں، ناگواریاں آتی ہیں، تاکہ ان کو دیکھ کر بندہ گڑ گڑائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. سمجھانے والے بھیجتے ہیں، موقع دینے کے باوجود، صحیح راستہ بتانے کے باوجود، نعمتوں کو دے کر نعمت دینے والے کو نہ پہچانا. آزمائشیں آئی اور آزمائشیں آنے کے باوجود بھی اس کے مزاج میں عاجزی، توبہ، استغفار، گناہوں سے معافی یہ نہیں آیا. اور انسان کے اندر ہٹ درمی، مزاج میں سختی اگر آ جائے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلہ فرماتے ہیں. وہ فیصلہ کیا ہے؟ المنتقم. اللہ اپنی صفت المنتقم کا ظہور فرماتے ہیں. یہ ایک دم سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آتی. اللہ کا عذاب، اس میں بھی رحمت چھپی ہوئی ہے. موقع کتنا اللہ موقع دیتے ہیں. آپ خود دیکھیں، قرآن پاک کے اندر اللہ نے مثالیں سمجھائیں. جن لوگوں پر اللہ کی پکڑ آئی،
قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود، یہ ساری قومیں ہیں، ان کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ قوم نوح کو 950 سال موقع دیا اللہ نے، سوچے کیسا مہربان ہے اللہ، 950 سال موقع دے رہے ہیں۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں، فوراً اللہ کی پکڑ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی پہلے، سب سے پہلے غور کریں، قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ کون ہے۔ جب اللہ تعالیٰ، اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے رحیم ہیں، لیکن بندہ اللہ کی پکڑ سے ڈرے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن آتی کیسے ہے، آتی کیسے ہے، اس سے غافل نہ ہو۔ فرعون نے جب کہا میں خداؤں کا خدا ہوں، بہت بڑا خدا ہوں، اللہ نے اسے پکڑا نہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنی قدرت بتائی اس کی آنکھوں کے سامنے۔ کیسی قدرت کہ اس کے شہر میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بتایا، جس موقع پر وہ بچوں کو ذبح کر رہا تھا، بے بس ہو گیا، کہنے کہ تو خدا نہیں ہے، میں خدا ہوں، دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، اللہ نے اس پہ بھی پکڑا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے نعوذ باللہ بہت ہی برا لفظ استعمال کیا، دھمکی دینے لگا، لئن اتخذت الہا غیری، اگر میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانو گے تو میں جیل میں بھیج دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی، وہاں بھی اسے پکڑا نہیں۔ اللہ کی مہلت، اللہ کی اس سنت کو بندہ سمجھے۔ اللہ اپنی صفت المنتقم جو پکڑتے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کیا نظام چلتا ہے۔ فرعون کے راہ راست پر آنے کے لیے، فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ کا نظام دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں معجزے بتائے، معجزوں کو دیکھ کر اس نے جادوگر کہہ دیا، نعوذ باللہ، اللہ نے پھر بھی نہیں پکڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، جادوگر کہتا ہے، بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ کروایا، سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے ایمان لے کر آئے، اللہ کے سامنے سجدے میں چلے گئے۔ اتنی بڑی حالت کو دیکھ کر بھی فرعون جو ہے نا ایمان نہیں لایا، ان کو دھمکانے لگا، جادوگروں سے کہا۔ دوستو، اللہ، یہ ہم سوچتے ہیں نا کہ بندہ گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان پر زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑتے؟ اس میں آ کر بندہ جو ہے دھوکے میں آتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اللہ کی پکڑ نہیں ہے، بس غفلت میں گزارو زندگی، جس کو چاہا، جس پر چاہا ظلم کیا، جو چاہا بول دیا۔ انسان اپنی زندگی کو ناکام کر لیتا ہے جب اس دھوکے میں آ جاتا ہے۔ ایک شخص کی ہدایت کے لیے، فرعون کی ہدایت کے لیے یہ سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ سوچیں، جس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے باوجود اللہ نے اس کی پکڑ نہیں کی۔ اللہ سمجھا رہے ہیں، جب انسان نافرمانیاں کرتا ہے، راہ راست سے ہٹتا ہے، ظلم اور زیادتی پر آتا ہے، اس کے ہدایت پر آنے کے موقع اللہ کیسے لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک توبہ کا موقع دیتے ہیں، معافی کا موقع دیتے ہیں۔ خود فرعون، قرآن پاک کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں دیکھیں، اس کے ہدایت پر آنے کے لیے اللہ نے کتنے موقع دیے۔ اس کی بیوی حضرت آسیہ، اس کے گھر کی خادمہ ایمان لے کر آ گئے اس کے سامنے، لیکن وہ ہٹ ڈرم رہا، اور آخر میں اس نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، ارے مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ سوچو کتنا بڑا جرم ہے، نبی کے قتل کی سوچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسی کو دراز کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں تمہیں ڈھیل دیتا ہوں، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ یہ مہلت کو بندہ موقع بنائے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنی زندگی کی ترتیب کو ٹھیک کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوا، ان کیدی متین،
ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ ایک انسان نافرمان ہوتا ہے تو کتنے موقع ہدایت، خود ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ توبہ کے موقع، رحمت کے موقع، مغفرت کے موقع، ہدایت کے اسباب میری زندگی میں کتنی مرتبہ لاتے رہتے ہیں۔ اوقات کے اعتبار سے رمضان آتا ہے، جمعہ آتا ہے، مبارک گھڑیاں اللہ لاتے ہیں، بتانے والے بتاتے رہتے ہیں، سمجھانے والے سمجھاتے رہتے ہیں۔ کبھی زندگیوں میں پریشانیاں آتی ہیں، دل میں پریشانیاں آ گئی، کبھی اسباب میں، کاروبار میں، گھر کے اندر کبھی پریشانیاں آ گئی۔ یہ سب موقع ہیں، یہ سب موقع ہیں، کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ فوراً نافرمانیوں پر اللہ نہیں پکڑتا، اللہ مہربان ہے۔ ہدایت پر آنے کے لیے، توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ کی پکڑ سے بچے، ہمیشہ کی پکڑ سے بچے۔ فرعون کو کتنے موقع دے رہے ہیں، آپ پوری سیرت، پوری زندگی اس قرآن پاک کے اندر دیکھیں اس کی، اللہ اکبر، ایک ایک چیز کو اللہ نے کھول کر بیان کیا۔ لیکن یہ ساری باتیں اللہ نے جب قرآن پاک میں سنائی تو مکے والوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کہانیاں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ایمان والے ان واقعات کو سن کر کیا کہنے لگے؟ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ فوراً پکڑ نہیں آتی، جب بات ضد پر آتی ہے، ہٹ درمی پر آتی ہے، پھر اللہ کی غیبی پکڑ آتی ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ جیسے اللہ کی غیبی مددیں ہوتی ہیں، اسی طرح ظالموں کے ساتھ اللہ کی غیبی پکڑ ہوتی ہے۔ ہر نبی کے زمانے میں یہ نظام چلا ہے، ہر نبی کے زمانے میں۔ قوم عاد، قوم ثمود، ان کی طاقتیں کیسی تھیں؟ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، ان کے مقابلے پر یہ قومیں آئیں، زیادتیاں کی انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا۔ اسی لیے دوستو یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت غالب ہے اپنے غصے پر، اپنے غضب پر۔ اسی لیے بندہ جب فوراً نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے پکڑتے نہیں۔ بھائی کئی موقع اللہ دیتے ہیں، آدمی کے دل میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل پریشان ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری چیزوں کے باوجود دل کے اندر پریشانیاں یہ الارم ہے، الارم، یہ ایک دستک ہے جو اپنی زندگی کو بناؤ، یہ موقع ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر یہاں بھی انسان اپنے آپ کو سنبھالا نہیں تو پھر اللہ اس کے اسباب میں پریشانیاں لاتے ہیں، اس کے گھر میں، اس کے کاروبار میں۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اپنی پکڑ سے پہلے اللہ سدھرنے کا موقع دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اپنی سنت بیان کی، جس فرد کو، جس قوم کو میں نے پکڑا، اور پکڑ کیسی؟ مکمل، زبردست پکڑ۔ لیکن کیسے پکڑا؟ پورا موقع دے کر پکڑا، پوری مکمل چھوٹ دے کر، بہت چھوٹ دی۔ اسی لیے انسان جو ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظالموں سے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ تو ڈھیل دے رہا ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اللہ کی ڈھیل ہے۔ فوراً کیوں نہیں پکڑ آ رہی؟ آدمی دھوکے میں آتا ہے۔ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے فوراً پکڑ نہیں آتی۔ ایک سب سے بڑی سوال ہوتا نا، یہی سوال تو مکے والوں کو بھی ہوا، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ، اگر واقعی اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا دین سچا ہے، آسمان سے پتھر برسا کے بتائیے۔ اللہ نے جواب دیا اس کا، پکڑ ہے تو کیوں نہیں آ رہی؟ سب سے پہلی بات فرمایا کہ فیصلے کی جگہ دنیا نہیں ہے، اصل پکڑ کی جگہ آخرت ہے۔
اور اللہ نے وہ دن طے کر رکھا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ دنیا میں تو سب کچھ چھوٹ ہے، دنیا میں سب ملے جلے، ٹھیک ہے، ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، باغی بھی ہے، فرما بردار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فیصلے کی جگہ نہیں بن، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ کی فوراً پکڑ آتی ہے۔ ایک ہے ظلم اور ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ یہ دو بڑے خطرناک گناہ ہیں جس پر اللہ کی پکڑ فوراً آتی ہے، اس لیے بندہ ڈرے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ اپنی پکڑ یاد دلا رہے ہیں، اس لیے کہ جب میں پکڑتا ہوں تو میری پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن کیوں نہیں پکڑ رہے اللہ تعالیٰ؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، انہیں مہلت دینا چاہتے ہیں، موقع دینا چاہتے ہیں۔ موقع اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے ہمیشہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا ملے گا اللہ کو عذاب دے کر اپنے بندے اگر وہ شکر گزار بن جائیں، ایمان والے بن جائیں۔ اسی لیے دوستو سب سے دنیا میں آدمی جو ہے اس سے غافل نہ ہو، اللہ کی ڈھیل سے ڈرنا ہے۔ اللہ نے رسی ڈھیلی، خاص طور پر زندگیوں میں نعمتیں بڑھتی جا رہی ہوں اور نافرمانیاں بھی اس کے ساتھ ہوں، اس کو کہتے ہیں استدراج، اس کو کہتے ہیں ڈھیل، اس کو کہتے ہیں ڈھیل، کہ زندگیوں میں نعمتیں خوب ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ سے ہمارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس کو قرآن نے کہا یہ ڈھیل ہے، یہ مہلت۔ اب کیونکہ ڈھیل کے بعد جب پکڑ آتی ہے تو ایسی آتی ہے کہ بندے کو موقع نہیں ملتا توبہ کا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن انسان دھوکے میں کیوں آتا ہے؟ نعمتوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہیں اس لیے یہ سب دے رہے ہیں۔ اگر اللہ مجھ سے خوش نہیں ہوتے تو پھر یہ سب مجھے کیوں ملتا؟ اللہ نے فرمایا یہ نادانی ہے۔ قرآن میں یہ بات فرمائی، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ اللہ خوش ہے یا نہیں ہے، وہ اپنا میرا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کو دیکھے، یہ نہیں دیکھے کہ میرے پاس نعمتوں کا ملنا، یہ نہیں ہے کہ یہ آدمی اللہ اس سے راضی ہے، نہیں نہیں۔ قرآن نے کہا اس غلط فہمی کو دور کرو۔ یہی غلط فہمی کفار مکہ کو ہوئی، یہی غلط فہمی پچھلی قوموں کو ہوئی۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ سب چیزیں ہمیں ملتی؟ میرا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی دعاؤں میں جن دعاؤں کو اللہ سے مانگتے تھے وہ کیا ہے؟ اعوذ بعفوک من عقابک، اعوذ برضاک من سخطک۔ اللہ اکبر۔ رات کے آخری حصے میں دعا فرما رہے اے اللہ میں تیری پکڑ سے مجھے بچا لیجئے، تیری پکڑ سے مجھے بچا لیجئے، تیری معافی کی طرف مجھے پناہ دے دیجئے، میں تیری معافی میں پناہ لینا چاہتا ہوں، اے اللہ تیری پکڑ سے بچا لیجئے۔ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت فاطمہ سے فرمایا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا فاطمہ یا صفیہ بنت مطلب، کیا فرما رہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تیاری کرو، اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لو، اللہ کی ناراضگی سے بچا لو۔ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ نے اگر پکڑ لیا میں چھوڑا نہیں سکتا۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا جب طوفان آیا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ 950 سال مہلت دی اللہ نے سمجھنے کے لیے، سدھرنے کے لیے۔ اسی لیے دوستو اللہ کی پکڑ سے آدمی کبھی بے خوف نہ ہو، بے خوف نہ ہو۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، بندے پر اللہ کی دونوں شانوں کا استحضار ہونا۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، غفار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ جب اللہ کو ناراض کرے، اپنی منمانی پر چلے،
اللہ کے بندوں کو ستائے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرے، اور اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتے ہیں توبہ کا، سمجھنے کا، ہدایت پر آنے کا، لیکن ان سب کے باوجود جب ضد پر آتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پکڑتے بھی ہیں۔ عزیز ذو انتقام فانتقمنا منہم، قرآن میں کتنی جگہ یہ اللہ نے یہ جملہ فرمایا، فانتقمنا منہم، ہم نے پکڑا۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ فانتقمنا فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو ڈبو دیا۔ جب سمندر میں فرعون کو ڈبویا تو ڈبونے سے پہلے اس کی تاریخ تو دیکھو، اس شخص کو ہدایت پر لانے کے لیے اللہ نے کتنے موقع دیے۔ انسانی تاریخ کا بدترین انسان جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، سارے گناہ، لیکن اس کو اللہ کتنا موقع دے رہے، یہ بتا رہے میں اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہوں۔ اسی لیے اللہ کے ڈر سے کبھی بے خوف نہیں ہونا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں افامن الذین مکروا السیئات، پوچھئے ان سے اگر میں زمین کو حکم دوں تو زمین ان کو سب کو اپنے اندر لے لے، کیا اس سے بے خوف ہو گئے یہ لوگ؟ آمنتم من فی السماء، آسمان والے سے بے خوف ہو گئے؟ آمنتم من فی السماء، کیا تم آسمان والے کا ڈر نکل گیا تمہارے اندر سے؟ زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ کسی کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اسی لیے المنتقم اللہ کی صفت ہے، اس حکمت، اس اسم کا تقاضا کیا ہے؟ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو دنیا بے لگام ہو جاتی۔ اسی لیے دوستو، بندہ اپنے دل میں اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کو پیدا کرے، نافرمانیوں سے بچے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ نعمتوں کے باوجود اگر زندگیوں میں نافرمانیاں ہیں اور زندگی بالکل راستے سے ہٹی ہوئی ہے، یہ اور خطرناک چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم انی استغفرک للنعم التي تقویت بها علی معصیتک، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں ان نعمتوں پر جن نعمتوں کے ذریعے میں نے تجھے ناراض کیا، جن نعمتوں کے ذریعے میں نے تجھے ناراض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کو پہچاننے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ اللہ کی ناراضگی بہت بڑی چیز ہے، اللہ بڑا، اس کی ناراضگی بڑی، اللہ بڑا، اس کی خوشی سب سے بڑی۔ یہ انسان اپنی زندگی میں سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔